الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ وَإِذْ اور جب، تَأَذَّنَ صاف اعلان کر دیا، ربکم تمہارے رب نے، لئن یقیناً اگر، شکرتم تم شکر کرو گے، لأزیدنکم بلا شبہ ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا، ولئن اور یقیناً اگر، کفرتم تم ناشکری کرو گے، ان بے شک عذابی میرا عذاب، لشدید یقیناً بہت ہی سخت ہے۔ اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا، اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ تأذن یہ آذنا یوذن سے، اس کا مطلب ہوتا ہے اطلاع دینا، اعلان کرنا، لیکن اسے جب ہم لے آئے باب تفاعل میں تو پھر الفاظ چونکہ زیادہ ہو گئے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ صاف اعلان کر دیا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، تو یہ شکر کے ساتھ اللہ تعالی نے جو کہا ہے کہ میں یقیناً ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا، تو یہ اس لیے ہے کہ کسی کے بھی احسان کی قدردانی اور اس کا شکریہ ادا کرنے سے اس کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ مزید بڑھتا ہے۔ پھر اللہ تعالی کا تو کہنا ہی کیا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1499، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةَ مِنَ اللَّهِ وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ۔ کوئی شخص ایسا نہیں جسے اللہ تعالی سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اسی لیے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالی کو زبانی شکر اتنا پسند ہے تو عملاً شکر اور اطاعت پر اس کی نوازش کس قدر ہوگی۔ اس ضمن میں صحیح بخاری حدیث نمبر 3464 وہ آپ سامنے رکھیں کہ اللہ تعالی کس قدر شکر کا جو بدلہ ہے وہ عطا فرماتا ہے اور ناشکری کی جو سزا ہے وہ دیتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے کیا فرمایا؟ ان ثلاثة فی بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمى بدا للہ ان یبتلیہم۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لے۔ پھر کیا ہوا؟ فبعث الیہم ملکا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، فأتی الابرص، تو وہ اندھے کے پاس آیا، بلکہ کوڑ کی بیماری جو ہے اس کے پاس آیا، فقال ای شیء احب الیک، اس نے کہا آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا لون حسن وجلد حسن، اچھا رنگ اور اچھی چمڑی، قد قذرنی الناس، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مجھ سے لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فمسحہ فذهب عنہ، فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، اس کے ساتھ جو اس کی بیماری تھی وہ دور ہو گئی۔ فأعطی لونا حسنا وجلدا حسنا، اسے اچھا رنگ اور اچھی چمڑی اللہ تعالی نے عطا کر دی۔ فقال ای المال احب الیک،
فرشتے نے سوال کیا کہ آپ کو کس طرح کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا البقر، گائے۔ اس میں راوی کو شک ہے، گائے کہا یا اونٹنی کہی، خیر جو بھی کہا، اسے وہ فأعطی ناقۃ عشرا، اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور ساتھ ہی فیقال یہ بھی کہا گیا یبارک لک فیہا، اس کے اندر تمہارے لیے برکت ہوگی، اللہ تعالی برکت دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ وأتی الأقرع، اسی طرح وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اسی سے پھر سوال کرتا ہے ای شیء احب الیک، آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا شعر حسن، اچھے بال پسند ہے۔ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا قَدْ قَذِرَنِ النَّاسِ، یہ بال جو ہے مجھ سے ختم ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے لوگ مجھ سے پرہیز کرنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی مجھے عیب ناک جو ہے شمار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، فرشتے نے اس پر بھی ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری دور ہو گئی، اور اسے اچھے خوبصورت بال جو ہیں وہ عنایت کر دیے گئے۔ آپ فرماتے ہیں پھر اس نے سوال کیا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، آپ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا البقر، گائے پسند ہے۔ قال فأعطاه بقرة حاملا، تو اس نے اسے ایک حاملہ گائے بھی دے دی، اور ساتھ دعا بھی دے دی یبارک لک فیہا، اس کے اندر تجھے برکت دی جائے گی، اللہ تعالی کی طرف سے برکت ہوگی۔ دو افراد ہو گئے۔ وأتی الأعمى، اندھے کے پاس آتا ہے، فقال أي شيء أحب إليك، اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا يرد اللہ إلي بصری فأبصر به الناس، اللہ تعالیٰ بس مجھے میری نگاہیں واپس لوٹا دے، بینائی واپس کر دے، تاکہ اس کے ساتھ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ آپ فرماتے ہیں فمسحه فرد اللہ إلیہ بصرا، فرشتے نے اس پر بھی ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو بینائی تھی اسے واپس کر دی۔ پھر اس نے پوچھا فأی المال احب الیک، آپ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا الغنم، بکریاں پسند ہیں۔ فأعطاہ شاة والدہ، فرشتے نے جو ہے اس کو حاملہ بکری وہ بھی دے دی۔ پھر کیا ہوا؟ فأنتج هذان وولد هذا، تینوں جانوروں کے آگے پھر بچے پیدا ہوتے ہیں۔ فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من الغنم، تینوں کی جو وادیاں تھیں، پہلے کو جو اونٹ ملے ہیں اس کے اونٹ، دوسرے کی گائے اور تیسرے کی بکریاں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی جو اپنی اپنی جو وادی تھی وہ بھر گئی۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت ڈالی اور کافی زیادہ مال ان کا ہو گیا۔ یہاں دیکھیے گا کہ انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو پھر وہ کس قدر جھگڑالو ہو جاتا ہے، اور کس قدر جھوٹ پر وہ باتوں کی بنیاد رکھ کے پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہتا ہے، ذرا اندازہ کیجئے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته، وہی فرشتہ اپنی اسی پہلی شکل میں آیا، پہلے کوڑ والے کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے رجل مسکین، میں ایک نہایت مسکین فقیر سا آدمی ہوں، تقطعت بی الحبال فی سفری، سفر کا تمام سامان اسباب وغیرہ وہ ختم ہو چکا ہے، فلا بلاغ اليوم الا باللہ ثم بک، اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے حاجت پوری ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعیرا اتبلغ علیہ فی سفری، اس ذات کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں اچھا رنگ، اچھا چمڑا، اچھا مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر پورا کر سکوں، بجائے اس کے کہ وہ آدمی اس کو دیتا، آگے سے بہانے بناتا ہے، کیا کہتا ہے فقال له، فرشتے سے کہتا ہے ان الحقوق کثیرہ،
میرے ذمے اور بھی بہت سے حقوق ہیں، ابھی اور بہت سے میں نے کام کرنے ہیں، کئی کام کرنے والے ہیں۔ فقال له كأني أعرفك، فرشتے نے اسے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے جیسے آپ کو دیکھا ہے، لگتا ہے کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله، کیا تو وہی کوڑ کی بیماری والا نہیں جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے، تم ایک فقیر اور قلاش تھے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کر دی ہیں، فأعطاك اللہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ چیزیں عطا کر دی ہیں، کیا تم وہی نہیں ہو؟ لیکن اس کی آگے مکاری دیکھیے کیا کہتا ہے، فقال ان كنت، بلکہ اوپر فقال لقد ورثت لكابر عن كابر، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دولت نہیں مجھے دی، بلکہ یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلتی آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی فرشتے نے کہا فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تیری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ یہ ہے ایک کا حال۔ پھر آتا ہے حدیث میں وَأَتَى الْأَقْرَعُ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس آیا اپنی اسی پہلی شکل اور صورت کے اندر، فقال له مثل ما قال لهذا، جو پہلے والے کو کہا نا اس نے کہ میں فقیر آدمی ہوں، اس طرح سامان ختم ہو گیا وغیرہ، وہی بات اس سے بھی اس نے دہرائی۔ فرد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، اس نے بھی آگے سے وہی جواب دیا نا۔ کون سا جواب؟ کہ وہی آپ ایسے کہہ رہے ہیں جی اللہ نے دیے، نہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کی جائیداد ہے جو اب تک چلتی آ رہی ہے۔ فرشتے نے اسے بھی وہی بد دعا دی، ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری پہلی حالت میں لوٹا دے۔ اب وہ تیسرے شخص کے پاس آتا ہے، وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، جو نابینا ہے، نابینا اس کے پاس آتا ہے، فقال رجل مسکین وابن سبیل وتقطعت بی الحبال فی سفری، اسے بھی آ کر وہی کہتا ہے کہ میں مسکین آدمی ہوں، اس طرح مسافر ہوں، سفر کا جو سامان ہے زاد راہ وہ سارا مجھ سے ختم ہو چکا ہے۔ فلا بلاغ اليوم الا باللہ ثم بک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں میرا، پھر آپ ہیں۔ اسألک بالذی رد علیک بصرک شاة اتبلغ بها فی سفری، میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس دی ہے، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات پورا کر سکوں۔ فقال، اس کا جواب دیکھیے، کہتا ہے قد كنت اعمى، میں نابینا تھا، فرد اللہ بصری، اللہ تعالی نے میری بینائی مجھے واپس کر دی، وفقیرا فقد اغنانی، میں بہت زیادہ فقیر آدمی تھا لیکن اللہ تعالی نے مجھے غنی کر دیا ہے۔ فخذ ما شئت، یہ میری بکریاں ہیں، ریوڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، ان سے جو چاہو آپ لے لو۔ فواللہ لا اجہدک اليوم بشیء اخذته للہ، آج تمہارا جتنا دل کرتا ہے ان بکریوں میں سے، ریوڑ میں سے لے لو، میں تمہیں ہرگز روکوں گا نہیں۔ یہ جواب سن کر فرشتہ آگے سے کہتا ہے امسک مالک، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھیے، فإنما ابتلیتم فقد رضی اللہ عنک وسخط علی صاحبیک، میں فرشتہ ہوں، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے، تمہارے دونوں ساتھیوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو کس قدر نوازتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب وہ کس طرح بیچتا ہے۔ جی، تو یہ آیت میں ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان عذابی لشدید، جبکہ اوپر ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں تمہیں ہرگز یعنی ضرور ضرور زیادہ دوں گا۔ تو کفر کے ناشکری کے مقابلے میں جواب یہ آنا چاہیے تھا کہ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، اگر تم نے میرا کفر کیا تو میں ضرور تمہیں عذاب دوں گا،
لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا؟ یعنی لئن شکرتم لازیدنکم، جملہ مل رہا ہے نا، شکرتم لازیدنکم، آگے بھی ایسے ہونا چاہیے تھا ولئن کفرتم لأعذبنکم، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا؟ یہ بڑا کمال کا اور بڑا باریک نقطہ وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان عذابی لشدید کہا. اگر لأعذبنکم کہہ دیتا تو اس میں صرف عذاب ہونا تھا، جبکہ ان عذابی کہا اس کے مفہوم سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جس نے ناشکری کی اس کو عذاب ملے گا. ایک بات. دوسری کیا ہے کہ ان عذابی لشدید کہہ کر عذاب کی جو شدت ہے نا، نہایت شدت، ان عذابی لشدید، یہ جو شدت ہے عذاب کی، کہ عذاب عام عذاب نہیں، بڑا سخت عذاب ہوگا، اس سختی کو بھی اللہ تعالی نے واضح کر دیا. تو یہ قرآن مجید کا خوبصورت اعجاز ہے. جی آگے دیکھیں. وقال، اور کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، ان اگر تکفرو تم کفر کرو گے، انتم تم، ومن اور وہ جو، فی الارض زمین میں ہیں، جمیعاً سب کے سب، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، لاغانی، لام کا ترجمہ یقیناً، لاغانی یقیناً بڑا بے پرواہ، حمید نہایت تعریف والا ہے. اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب کفر کرو تو بے شک اللہ یقیناً بڑا بے پرواہ، نہایت بے حد تعریف والا ہے. الفاظ واضح ہیں. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، یعنی تم اور زمین و آسمان کے لوگ سارے کے سارے ناشکری کرنا شروع کر دیں تو وہ نقصان ان کی ذات کو ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اس ضمن میں صحیح مسلم حدیث نمبر 2577 یہ سامنے رکھیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا. اگر تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن تم میں سب سے زیادہ تقوی والے آدمی کے دل والے ہو جائیں، یعنی سارے متقی بن جائیں، تو یہ چیز میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گی. یعنی تم متقی بنو گے، اس کا اجر تمہیں ملے گا، فائدہ تمہیں ہوگا، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك في ملکی شیئا. اور اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن تم میں سب سے زیادہ گناہگار فاجر قسم کے شخص کے دل والے ہو جائیں تو یہ میری سلطنت میں کسی اضافے کا سبب، بلکہ میری سلطنت میں کسی نقصان کا سبب نہیں ہے. میری بادشاہ سے کوئی بھی چیز کم نہیں کر سکتے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخیط اذا ادخل البحر. بڑی پیاری بات کہی. اور اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، میں ہر شخص کو اس نے جو مانگا عطا کرنا شروع کر دوں، تو یہ چیز میرے پاس جتنا کچھ ہے اس کے اندر کچھ بھی کمی نہیں کر سکتا. ہاں اتنی کمی سمجھنے کے لیے یاد رکھ لیں کہ مگر جتنا سوئی جب سمندر میں داخل کی جائے تو کتنا سا پانی لے کر باہر آتی ہے. ایک سوئی کو پکڑیں، پانی میں ڈبوئیں، سمندر ہے،
پھر نکالیں ایک سوئی کے ساتھ کتنا پانی ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک میدان کے اندر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے در و دیوار تک آنے والے افراد تک، سارے کے سارے انسان، سارے جن جمع ہو جائیں۔ ہر ایک کی خواہشات بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہیں، کوئی کیا چاہتا ہے، کسی کے پاس ایک کوٹھی ہے دوسری کی تلاش میں، ایک مکان ہے دوسرے کی، ایک گاڑی ہے دوسری کی، خواہشات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم خواہشات رکھتے جاؤ، میں قبول کرتا جاؤں، میری بادشاہت میں صرف اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر سے ایک سوئی نکالیں تو اس کے ساتھ اتنا پانی ہوتا ہے۔ اس لیے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تم گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی بگڑ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ نیک اعمال کی تمہیں ضرورت ہے۔ جی آگے فرمایا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، الم کیا نہیں، یأتکم آئی تمہارے پاس، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی جو من قبلکم تم سے پہلے ہیں، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، وعاد اور عاد کی قوم ہے، وثمود اور ثمود کی قوم ہے علیہم السلام، والذین اور ان لوگوں کی بھی جو من بعدہم ان کے بعد تھے، لا نہیں یعلمہم انہیں جانتا، الا اللہ اللہ کے سوا، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فردو تو انہوں نے لوٹائے، ایدیہم اپنے ہاتھ، فی افواہہم اپنے منہوں میں، وقالو اور انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، کفرنا ہم انکار کرتے ہیں، بما اس چیز کا جو ارسلتم کہ تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کے ساتھ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لفی شکن یقیناً ایک ایسے شک میں ہیں، مما اس سے جو تدعوننا تم ہمیں بلاتے ہو، الیہ اس کی طرف، مریب اضطراب میں ڈالنے والا۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم کی خبر، عاد اور ثمود کی، اور ان کی جو ان کے بعد تھے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لٹا دیے، اور انہوں نے کہا بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، اور بے شک ہم تو اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ایک بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہے۔ یأتکم عطا یأتی کا مطلب آنا ہوتا ہے، آئی تمہارے پاس، نبا یہ خبر کو کہتے ہیں، اسی سے نبی ہے نا، خبر دینے والے، نبوت انبیاء وغیرہ۔ قبلکم قبل پہلے کے لیے ہوتا ہے، قبل از وقت، اس سے قبل بھی میں یہ کہہ چکا ہوں وغیرہ۔ قوم قوم کو کہتے ہیں، اس طرح بعدہم بعد یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یعلمہم علم سے ہے یہ، جاننا۔ آگے بالبینات واضح دلائل، کہتے ہیں نا مبینہ طور پر، تو ردو اس کا مطلب ہوتا ہے لٹانا، جیسے کہتے ہیں نا آپ نے فلاں کا رد کیا، یعنی اس کی بات کو لٹایا، اس کا جواب دیا، اسی سے ہے یہ رد۔ ایدیہم سے مراد ہاتھ ہوتے ہیں، جیسے استعمال ہوتا ہے نماز میں رفع یدین کرنا، یدین ہاتھوں کو بلند کرنا۔ افواہہم یہ افواہ کہتے ہیں نا، افواہ پھیل گئی ہے، افواہ منہ کو کہتے ہیں نا، افواہہم جمع ہے، تو کہتے ہیں یہ افواہ پھیل، یعنی منہوں سے اس طرح کی بات سننے کو مل رہی ہے، کئی قسم کے، ایک لوگ نہیں۔ افواہ اس وقت کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی بات کرے، اسے افواہ نہیں کہا جاتا، جب بہت سے لوگ باتیں کرنا شروع کر رہے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو افواہ پھیل گئی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بہت زیادہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی بڑے زیادہ لوگوں کے جو منہ ہیں ان منہوں سے یہ بات نکل رہی ہے، اس لیے افواہ۔ تو افواہ کس کو کہتے ہیں؟ منہ کو۔ فمن منہ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع افواہن آتی ہے۔ اچھا جی، کفرنا کفر کرنا، انکار کرنا۔ شک اردو میں استعمال ہوتا ہے، شک کو کہتے ہیں، باقی الفاظ بھی واضح ہیں۔ ریب
لا ریب فیہ، کہتے ہیں یہ چیز لا ریب ہے، کوئی شک نہیں، اردو میں بھی یہ جملہ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا جی، لا یعلمہم الا اللہ، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد اور تمام حالات سے واقف ہے، اس کے سوا اور کسی کو صحیح معلومات نہیں۔ یہاں سے اب پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی ان واقعات اور حالات کو نہیں جانتے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ بتا دے پھر تو جانتے ہیں، بتانے کا تعلق صرف انبیاء کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا انبیاء کرام نے جو ہم تک باتیں پہنچا دی اب وہ غیب تو نہیں رہا، یعنی ساری کی ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ آگے فرمائے فردوا ایدیہم فی افواہہم، اس کے کئی معانی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک کیا ہے کہ غصے کے مارے اپنے ہاتھ کاٹنا ہی شروع کر دیتے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے نا، آیت نمبر 119 میں وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور یہ منافقین جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیوں کی پوریں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ تو یہ جب غصہ آیا ہو نا تو کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کون سی کیفیت آپ کی بنی، شدید غصے کے اندر اپنے ہاتھ ہی جو ہے نا وہ منہ میں ڈال کر اس کو ہی کاٹتا رہتا ہے آدمی، تو یہ غصے کی وجہ سے۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ ہنسی اور تعجب کے مارے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے، یا پھر کیا کرتے کہ ہاتھ منہ کی طرف لے جا کر اشارہ کرتے کہ چپ رہو، کہنے دو اسے جو کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ تین معنی یہ ہے۔ چوتھا معنی بعض مفسرین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ رسولوں کے منہوں پر رکھتے تاکہ یہ رسول بول نہ سکے، خاموش رہے۔ تو یہ چاروں معانی ہی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ آگے فرمایا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، تو یہ جو ان کا لفظ ہے نا کہ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی نشانیاں دیکھ کر وہ ضرور یہ جان چکے تھے کہ ان رسولوں کو یہ معجزے دے کر بھیجا گیا ہے۔ ارسلتم بہ، انہوں نے لفظ بولا ہے کہ ان کو جو دے کر بھیجا گیا ہے، تو ان کے الفاظ سے واضح ہوا کہ یہ پیغمبر خود سے یہ بات نہیں کہہ رہے بلکہ ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ جب خود ہی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو دے کر بھیجی گئی ہے تو پھر آگے مزید جو کہہ رہے ہیں کہ ہم شک میں مبتلا ہیں، تو شک میں مبتلا رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی ان کی بات کے اندر ہی ان کے سوال کا جواب موجود ہے۔ آگے دیکھیں قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، قالت کہا رسلهم ان کے رسولوں نے، کیا، حمزہ کا مطلب کیا، اس طرح حل کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے اور دیگر بھی بعض ایسے حروف ہیں۔ فی اللہ، اللہ کے بارے میں، شک ہے، فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ بھی کون؟ فاطر، جو پیدا کرنے والا ہے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، کیوں بلاتا ہے؟ لام وجہ بیان کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں لام علت، لیغفر، تاکہ وہ بخش دے، لکم تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم، اور وہ تمہیں مہلت دے، تاخیر اسی سے ہے یؤخرکم، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک۔ اجل کہتے ہیں نا فلاں لقمہ اجل بن گیا، اجل یعنی جو وقت مقرر ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان نہیں، انتم تم، الا مگر، بشر ایک انسان، تم تو فقط ایک انسان ہو، مثلنا ہمارے جیسے، تریدون تم چاہتے ہو، ان کے، تصدونا تم ہمیں روک دو، عما اس چیز سے، کانا تھے، یعبدو عبادت کرتے، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد، فأتونا تو تم ہمارے پاس لاؤ، بسلطان مبین کوئی واضح دلیل۔ یہ جو فاطر ہے نا لفظ، پہلے آپ نے تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ یہ کئی الفاظ جن کا ترجمہ ہی ایک ہے، جیسے انشاء، جعل، خلق، یا اور اس طرح کے جو ہے افعال آپ کو بتائے تھے، اسی میں سے ایک ہے فاطرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اللہ سے پہلے کسی نے یہ
بالکل نہیں کیا۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ رسولوں نے کوئی منطقی فلسفی بحث نہیں چھیڑی، بلکہ ان کی جو فطرت ہے اس کو جھنجھوڑا کہ ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، سوئی، کھلونا یا کوئی اور بھی چیز بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ بلکہ امام رازی نے اس کی بڑی ایک خوبصورت مثال دی ہے، اسے مزاحیہ تو خیر ہے لیکن اس کو ہم سمجھنے کے لیے وہ بیان کرتے ہیں۔ امام رازی نے نقل کیا ہے کہ اس کی ایک مثال لے لیں۔ دو بچے کھیل رہے ہوں، ایک بچہ دوسرے کو پیچھے سے آ کر سر پر ایک چپت لگا کر بھاگ جائے، چھپ جائے، تھپڑ لگایا اور لگایا جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، لگا کر وہ چھپ جائے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، وہ بچہ چونکہ فطرت پر ہے، ابھی اس کے ذہن میں ادھر ادھر سے باتیں نہیں آئیں، کوئی مذہب، کوئی مسلک اسے ابھی کوئی پہچان نہیں، وہ ایک سادہ سا بچہ ہے۔ لیکن دوسرے بچے نے آ کر، یہاں اگر آپ نے غور سے سمجھ لیں، دوسرے بچے نے آ کر پیچھے سے چھپ کر چپت لگائی ہے، تمانچہ رسید کی ہے، تھپڑ لگایا ہے، لگا کر وہ بھاگ گیا اور چھپ گیا ہے۔ اس کو نہیں علم کہ کس نے یہ میرے ساتھ کیا۔ آپ اسے 1000 مرتبہ کہیں کہ بھائی کسی نے آپ کو تھپڑ نہیں لگایا، یہ پتہ نہیں ویسے ہی کہیں سے لگ گیا ہے، خود بخود لگ گیا ہے، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، ادھر ادھر بھاگے گا، تلاش کرے گا کون کہاں چھپا ہوا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہے کہ یہ کسی نہ کسی نے چپت ضرور مجھے ماری ہے، تمانچہ ضرور کسی نے ہی مجھے رسید کی ہے، یہ خود بخود تو لگ ہی نہیں سکتا۔ یہی اس آیت کریمہ میں رسول جو ہے اپنی قوموں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اسی مثال سے سمجھے آپ، چھوٹا سا بچہ وہ یہ ہرگز نہیں مانے گا کہ چپت خود بخود لگ گئی ہے، بلکہ اسے یقین ہوگا کہ کسی نے ماری ہے تو لگی ہے۔ تو وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، فطرتی چیزیں ان میں موجود ہوتی ہیں، تو یہ بڑے بڑے عاقل، بالغ اور اپنے آپ کو دانا اور بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے آپ کو فلاسفر کہنے والے، تو انہیں کیا شک ہے، یہ کیوں شک کے اندر مبتلا ہے؟ یہ سارا کچھ اللہ تعالی نے بنایا ہے تو بنا ہے نا۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، یعنی تم ظاہری شکل و صورت میں، کھانے پینے میں، دوسری انسانی ضروریات میں ہمارے جیسے ہی ہو۔ آپ کی جو برتری ہے، فضیلت، وہ ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے آبا اجداد کا جو دین ہے اس پر ہی رہیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہاں ایک بڑی عجیب بات جو ہے اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ یہی لوگ کافر جو ہیں دین کے معاملے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے آبا اور اجداد کو دیکھیں، کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں۔ اس طرح کے آگے سے سوالات اور باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حال صرف کفار کا نہیں بلکہ ہمارے اپنے مسلمانوں میں جو آگے فرقے بن چکے ہیں۔ آپ کسی کو دعوت دیں، وہ کیا کہے گا؟ جی نہیں، ہمارے جو فلاں امام صاحب سے نا وہ یوں کرتے تھے، اماموں کی تقلید، میں فلاں امام کا مقلد ہوں، میں فلاں کا مقلد ہوں، میں فلاں کی تقلید کرتا ہوں، اماموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ذرا سی بھی خود تحقیق کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ اچھا، ایک تصویر کا رخ تو یہ ہے، دوسرا رخ کیا ہے کہ دنیا کے معاملات میں بڑی زیادہ تحقیق کرتے ہیں۔ ادھر یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مطابق چلیں گے۔ اگر وہاں بھی یہ صورتحال ہوتی تو آج تک یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ کبھی نہ آتا۔ ایٹم بم ہر ایک ملک کے پاس موجود ہے، یہ کبھی نہ ہوتا۔ کیا ان کے آباء نے یہ سکھایا تھا کہ اس طرح ایٹم بم بنانا، یا اس طرح جو ترقی ہے وہ اس کو فالو کرنا؟ کیا ایسا کہا تھا ان کے آباء نے، یا انہوں نے کیا تھا ایسا؟ نہیں۔ کیوں؟ دنیا کے معاملات میں خود بخود سوچتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ زیادہ اچھا ہے، جدید سے جدید اشیاء کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کے معاملات میں ہم جی فلاں امام کے مقلد ہیں، بس جو انہوں نے کہہ دیا ہم آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کریں گے۔ آپ بتائیں نا، کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، تو پھر ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں بس۔ اس طرح کی باتیں ہمارے مسلمان بھائی بھی کرتے ہیں، کافروں کی تو ہم بات ہی کیا کریں۔ جی آگے دیکھیں، قالت لہم رسلہم، قالت کہا لہم انہیں، رسلہم ان کے رسولوں نے، ان نہیں ہے، نحن ہم،
الا مگر بشر ایک انسان مثلکم تمہارے جیسے ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی یمن احسان کرتا ہے علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے وما اور نہیں کانا ہے لنا ہمارے لیے ان کے نأتیکم ہم لائیں تمہارے پاس بسلطان کوئی دلیل الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے وعلی اللہ اور اللہ پر ہی فلیتوکل توکل کریں بھروسہ کریں المؤمنون ایمان والے. جی الفاظ واضح ہیں. بشر کا مطلب انسان ہوتا ہے، بشر استعمال ہوتا ہے، مثلکم مثل جیسا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یشاء اس کا مطلب چاہنا، جیسے ہم کہتے ہیں مشیت الہی، یا انشاءاللہ بھی اب اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح آگے سلطان یہ پیچھے گزر گیا ہے، واضح دلیل کو کہتے ہیں، معجزے کو کہتے ہیں. اذن اجازت کو کہتے ہیں نا باذن اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، تو یہ اب باذن اللہ یعنی اردو میں بھی عام استعمال یہ نہیں ہو رہا ہے اس کا. یہ جو ہے نا فلیتوکل، اس کا ترجمہ بعض مترجمین نے کیا ہے پس چاہیے کہ بھروسہ کریں. یہ ترجمہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ حکم ہے. فلیتوکل پس بھروسہ کریں، حکم ہے. حکم کے اندر جو ہے نا وہ صرف حکم ہی ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، بلکہ کریں. المؤمنون ایمان والے اللہ پر توکل کریں، یہ حکم دیا جا رہا ہے. جی پیچھے ہے کہ ولکن اللہ یمن علی من یشاء. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلیل دیکھنے سے ایمان نہیں آ جاتا. کئی کافر ایسے ہیں کہ جن کے پاس ہم سے زیادہ شاید دلیلیں ہوں، ہم سے زیادہ وہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہوں، لیکن محض دلائل کے ساتھ ایمان نہیں آ جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے، تو پھر ایمان آدمی لے کر آتا ہے. دوسرا اس آیت کریم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت، رسالت یہ سراسر وحبی ہے. وحبی کا مطلب عطا کردہ ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہے، انسان کا، آدمی کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے. رسول نے کیا کہا؟ رسولوں نے کہ ہم تمہارے جیسے انسان ہی ہیں. ہاں اتنی فوقیت اللہ تعالی نے دی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے رسول بنا لیا. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے نا. آگے ہے کہ وما کان لنا ان نأتیکم. اس کا مطلب کیا ہے کہ معجزات، واضح دلائل ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، وہ اللہ کے حکم کے بغیر ظاہر ہوتے ہی نہیں ہیں. اس لیے ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، اور تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ان کے لیے لازم ہے. بعض آیات میں جیسے کہ آپ نے کئی مرتبہ پڑھا، ان کی چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معجزات بھیجے بھی. بس یہاں سے رسول یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. جی رسولوں نے مزید کہا وما لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، وما اور کیا ہے، لنا ہمارے لیے، اللہ کے نتوکل ہم بھروسہ کریں، علی اللہ اللہ پر، وقد حالانکہ یقیناً ہدانا اس نے ہمیں دکھائے، سبلنا ہمارے راستے، ولنصبرن اور ضرور یقیناً ہم صبر کریں گے، علی اس پر جو ما آذیتمونا تم نے ہمیں تکلیف دی، اذیت دی، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل بھروسہ کریں، المتوکلون بھروسہ کرنے والے. اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمارے راستے دکھائے، اور ہمیں ہر صورت اس پر صبر کریں گے جو تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ گے، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں. اس آیت کریمہ میں رسولوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالی نے جب ہمیں ہدایت دے دی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کیا عذر ہے، کیا جواز ہے کہ ہم اس پر بھروسہ اور استقامت اختیار نہ کریں.
باقی رہا مسئلہ تمہارا ہمیں تکلیف دینا، تو ہم ہر حال میں اس پر صبر کریں گے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں گے، کیونکہ بھروسہ رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے ساتھ نمٹ لے گا جو تم ہمیں تکالیف وغیرہ پہنچاتے ہو۔